بڑی بڑی خبریں آئیں جس میں سے جو ایک بڑی خبر تھی وہ سعودی ہائی لیول ڈیلیگیشن کا وزٹ تھا پاکستان کا، وہ کیسا رہا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں، بڑے بڑے دعوے حکومت کر رہی ہے اور SIFC کے بھی ظاہر ہے اس میں کوششیں بھرپور شامل ہیں۔ لیکن مین وائل پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا یہ تو پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہی، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو کہ بڑے متحرک رہنما ہیں اور ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جس کو یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ وہ بیرونی سرمایہ کاری میں رخنہ ڈالنے کے مترادف ہے اور تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے ایک شو میں کہہ دیا کہ رجیم چینج میں ہمارے اس برادر اسلامی ملک کا بھی کردار تھا، اینڈ لیٹر آن PTI نے خود کو ڈسٹینس کر لیا۔ انہوں نے خود کہہ دیا اپنے ٹویٹر پہ کہ بھائی یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی پیشی کے موقع پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہا کہ ماحول ایسا نہیں ہے جس میں کوئی انویسٹمنٹ آ سکے۔ سوال یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے وہ جیسے آپ ایسے کر کے کہتے ہیں نا واپسی کا رستہ لیا، یہ انٹینشنل تھا، ان انٹینشنل تھا، اور پارٹی واقعی ان کو اون نہیں کرتی؟ عائشہ، یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ PTI کے اندر کچھ لوگ ہیں جو چوکے چھکے مار رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سنگلز لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آؤٹ نہ ہوں، دوسرے لوگ ہیں کہتے ہیں آؤٹ کر کے تو دیکھو۔ جی، نون لیگ کے اندر بھی کچھ اس قسم کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ چوکے چھکے مار رہے ہیں اور کچھ لوگ اسلام آباد میں ان کو کہہ رہے ہیں ہاتھ والی رکھو، سنگلز لو، رننگ کی ضرورت نہیں ہے، آؤٹ آف ٹرن نہ کام کریں۔ تو اس کے اوپر تبصرہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ جی، اچھا، اب میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا ایک واٹس ایپ پلیٹ فارم پہ، اچھا، جس میں کچھ PTI کے رہنما سینئر وہ بیسکلی کہہ رہے تھے کہ مروت جو ہے یہ خان صاحب کی لائن نہیں لے رہا، یہ اپنا ہی ڈرامہ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ شاید تو یہ امپلانٹ ہے، اس کو انفلٹریٹ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ جی یہ دیکھیے یہ کس قسم کی غیر ذمہ دار باتیں کر رہے ہیں اور یہ جان کے یہ کیا جا رہا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ اچھا، اسی طریقے کے ساتھ چیف منسٹر صاحب جو KP کے ہیں، جی، ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں چلتی رہی ہیں کہ وہ بھی چوکے چھکے مارتے رہے ہیں اور لوگ کہتے رہے نہیں یہ عمران خان کی سوچ نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی شو، وہ کچھ کہہ کے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب مروت صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو میری ذاتی، مگر بڑی تنقید آ رہی ہے پارٹی کے اندر سے کہ آپ غیر ذمہ دار قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور یو ول گیٹ اس انٹو ٹربل۔ اچھا، اب میرا موقف فرق ہے اس میں۔ اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ مروت صاحب جو ہیں وہ کوئی میوریک ہیں یا لونر ہیں یا آؤٹ آف سٹیپ اپنا ڈرامہ کر رہے ہیں کوئی، میں سمجھتا ہوں یہ ساری غلط بات ہے۔ مروت صاحب ایک لائلسٹ ہیں عمران خان کے، اور مروت صاحب وہی کام کر رہے ہیں آج جو فواد چودھری کرتا تھا جب وہ انفارمیشن منسٹر تھا عمران خان کا، کہ بڑھ کے چوکے چھکے لگاتے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ فواد چودھری کو پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہو، چوکے چھکے مارتے رہتے ہو، تمہیں کوئی احساس نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے خان صاحب کو بڑی پسند ہے یہ بات، تو میں تو ان کے قریب رہنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں PTI کے اندر جو خان صاحب کو سمجھتے ہیں، ان کی سوچ کو بھی سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایسی باتیں جب میں کروں گا تو خان صاحب کو بات پسند آئے گی، کیونکہ سب سے زیادہ چوکے چھکے تو خان صاحب خود مارتے ہیں، اور خان صاحب نے آج تک معافی تو مانگی نہیں کبھی، یہ تو نہیں کہا یہ میری ذاتی ویو ہے، خان صاحب کی ویو از دا پارٹی ویو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مروت صاحب سوچ سمجھ کے یہ باتیں کرتے ہیں اور انہیں گرین لائٹ ملی ہوئی ہے خان صاحب سے، وہ بالکل غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے، وہ ایک سیاسی شخص ہے اور وہ سیاست وہی کھیلتا ہے جو عمران خان کی طرف سے اشارہ ان کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں خان صاحب تو اس کے ذرا ملاقات نہیں ہے، دور ہے، کمیونیکیشن پرابلم ہے، مروت کو پتہ نہیں ہے خان صاحب کی سوچ کیا ہے، اب دور کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ان کی سوچ سے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ صحیح بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اب میں آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہوں۔ کیسے؟ یہ کہتے ہیں جی یہ سعودی عربیہ کے خلاف جو بیان دیا ہے کہ سعودی کنگ اور سعودی رجیم یہ بھی رجیم چینج کا حصہ تھے، امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے ایسے کیا۔ رجیم چینج کیا ہوتی ہے؟ ایک اوپینین اظہار کیا جاتا ہے نا۔ امریکہ نے بھی ایک اوپینین اظہار کیا تھا اس وقت کہ یہ روس کیوں چلے گئے، تو ناراضگی کا اظہار تو کیا تھا نا، یہ تو واضح ہو گیا نا سائفر سے کہ ناراض تو تھے وہ کیا رجیم چینج انہوں نے کروائی یا نہ کروائی بات کی بات ہے، ناراض تو تھے خان صاحب سے۔ میں نے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جب خان صاحب سعودی عربیہ گئے تھے اور اس کے بعد امریکہ گئے تھے ایک یونائٹڈ نیشنز اٹینڈ کرنے، جنرل اسمبلی سیشن، تو راستے میں MBS کو ملتے گئے تھے
اور اس کے بعد MBS نے ان کو اپنا جہاز دے دیا تھا پھر واپس. اور یہ وہاں گئے, انہوں نے وہاں جا کے کچھ ایسی جہاز کے اندر کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ ریکارڈ ہو گئیں اور وہ کنگ کو یا پرنس کو وہ سنا دی گئی, جس میں انہوں نے بڑا لو اوپینین رکھا تھا MBS کا. اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے جو پیشن گوئیاں کی اور جو کارروائی کی کہ جی ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک نظر اسلامک بلاک بنانا ہے, میڈیا, وہ بھی بات نہیں سعودی عربیہ کو پسند آئی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے رول ادا کرنے کے لیے MBS نے کہا ہے کہ جی بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. MBS نے بالکل ان کو نہیں کہا تھا کہ پلے رول, وہ ان کی حیثیت ہی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. تو ناراضگی تو تھی, اچھا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ جب MBS کو یہ بات پتہ چلی, اور اس وقت میری ایک سورس تھی بڑی چڑیا, ایک سعودی چڑیا, جس نے مجھے یہ خبر دی, اور میں لندن میں تھا اور میں نے اپنے پروگرام میں تمہارے ساتھ ہی یہ بات کہی کہ یہ خان صاحب کے ساتھ بڑی ناراضگی ہو گئی ہے, اور خان صاحب نے کچھ باتیں بڑی لوز ٹاک کی ہے جہاز کے اندر بھی, اور وہاں جا کے بھی انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں, اینڈ دا سعودی مونارک از ویری اینگری ود ہم. یہاں تک کہ جب یہ سعودی مونارک کے جہاز میں واپسی انہوں نے اختیار کی, راستہ کیا, تو وہ 2 گھنٹے کے بعد جہاز کے پائلٹ نے کہا کہ جی میرا تو جہاز خراب ہو گیا, ہم واپس جا رہے ہیں. تو ایکچولی جہاز خراب اب نہیں ہوا تھا, اور ان کو اتارنا تھا, آرڈر آ گیا تھا کہ نکالو اس کو. اور میں نے یہ غیر معمولی تھا یہ میں نے کہہ دیا. اچھا, جب میں نے یہ کہا تو اس وقت فارن آفس ہمارا بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات کہہ دی, اور ان کی طرف سے ایک بیان بھی آیا کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے, یہ میرا نام نہیں لیا انہوں نے, مگر ظاہر ہے تکلیف تو ہوئی جب میں نے یہ خبر دی. خبر 100% کریکٹ تھی, اور وہ بعد میں تصدیق ہوئی. تو سعودیز اپسیٹ ود ہم. اور یہ بیک گراؤنڈ اس کی یہ بھی ہے کہ جب خان صاحب نئے پرائم منسٹر بنے تو جنرل باجوہ نے یہ خود کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اور DG ISI اس وقت کے جو تھے, انہوں نے کہا جا کے خان صاحب کو کہ سب سے پہلے آپ کو امیڈیٹلی آفٹر بینگ سوون ان, ایک ٹریڈیشن ہے کہ نیا پرائم منسٹر سیدھا سعودی عربیہ جاتا ہے, وہاں عمرہ کرتا ہے اور اس سعودی مونارک کے ساتھ سلام دعا لیتا ہے, اس کے بعد وہ واپس آتا ہے اور پھر چائنا جاتا ہے. یہ ہمیشہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے, جیسے پرائم منسٹر بنتا ہے وہ پہلے سعودی عربیہ جاتا ہے, اس کے بعد ادھر جاتا ہے. تو خان صاحب نے اس وقت انکار کر دیا جانے سے, اور جنرل باجوہ نے آلریڈی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی سعودیز کو کہ یہ اس دن یہ اوتھ ٹیکنگ ہے, اس کے 3 دن کے بعد ہم آ رہے ہیں, میں پرائم منسٹر کو لا رہا ہوں. اصل میں اور خان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا. اس کا ریزن بھی دیا گیا کہ شاید بشرا بی بی نے کچھ وقت متعین کیا تھا کہ آپ نے نہیں جانا ہے. اچھا, خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا نا, نہیں یہ نہیں کہا, لیکن بعد میں یہ بات نکلی کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ 3 مہینے کے لیے آپ نے کہیں نہیں جانا. مگر سعودیز تو بڑے اپسیٹ ہو گئے, اور پھر باجوہ صاحب کو خود جانا پڑا وہاں اکیلا, اور جا کے ایکسپلینیشن دینی پڑی, اور کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی پرابلم ہو گیا, یہ ہو گیا. تو سعودیز بھولے نہیں یہ بات, وہ بات چل رہی تھی, اور پھر عمران خان نے جا کے وہاں یہ حرکتیں کی, تو جس کی وجہ سے سعودی مونارک جو تھا اس نے تو بیسکلی خان صاحب کو رائٹ آف کیا ہوا تھا. یہ نہیں کہ انہوں نے رجیم چینج کی, پر رائٹ آف کیا ہوا تھا. تو یہ مروت صاحب کا یہ جو کہنا کہ جی انہوں نے رجیم چینج کا حصہ نہیں تھے, بٹ دے ور اینگری ود عمران خان. اور اسی لیے ڈیورنگ عمران خان's ٹرم انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا, اور ابھی تک وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک سٹیبل حکومت آئے جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں, تو پھر وی ول انویسٹ. اور اسی لیے جنرل عاصم منیر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور گئے وہاں اور جا کے سعودیز کو صحیح لائن پہ لے کے آئے ہیں. اور یہ جو SIFC بنائی ہے اس کے ساتھ بھی ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ہے. سعودی جو ڈیلیگیشن کا ہیڈ ہے انہوں نے بھی بیان دیا ہے, آج وہ چھپا ہے کہ جی ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہماری بڑی زبردست بریفنگ ہوئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں مروت صاحب غلط بات نہیں کی انہوں نے. مروت صاحب نے ایک نبض کے اوپر ہاتھ یعنی لوز کینن نہیں ہے وہ, یہ نپی تلی بات ہے, لائن اینڈ لینتھ جو ہے وہ وہی میچ کری ہے, یو سے اور الائنمنٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے آج نہیں کل نہیں ہمیشہ یہ نہیں دیکھا کہ کون اسٹیٹ گیسٹ آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا, پارلیمنٹ کو اٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ایڈ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی.
انہوں نے اگر وہ پی ٹی آئی IMF کو جا کے کہہ سکتی ہے کہ پاکستان بھاڑ میں جائے مگر آپ نے ایڈ نہیں دینی اس گورنمنٹ کو, یہی کہ اس کا مطلب یہی تھا نا کہ ڈیفالٹ ہو جائے ساڈو کی چاندہ مرو جا کے. تو یہ پی ٹی آئی کی اپروچ تھی, اور یہ اس کی سینکشن تھی, اس کے پیچھے خان صاحب کی سینکشن ہے. خان یاد رہے کہ خان صاحب نے ایک سٹیج پہ بہت زبردست قسم کی مخالفت کی تھی IMF پروگرام کی. جب یہ شروع میں آئے تو اسد عمر صاحب نے کہا ہم نے نہیں جانا IMF کے پاس. ایک سال تو یہ ڈرامہ ایسے رہے کہ جی ہم نے جانا ہی نہیں جانا, نہیں مانگیں گے, بھیک نہیں مانگ, یہ ڈرامے کیے. پھر جب دیکھا کہ اس کے بعد چارہ نہیں ہے تو یو ٹرن لی, اور اسد عمر صاحب کی چھٹی ہو گئی, ایک اور صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم جاتے ہیں IMF. پھر وہاں بھی مسئلہ بن گیا, پھر ان کی چھٹی ہو گئی, پھر شوکت ترین صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. سارے ڈرامے ہوتے رہے, اور پھر کوشش کی کہ اس کو ڈیریل کیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مروت صاحب اور چیف منسٹر صاحب یہ بالکل عمران خان کے ساتھی ہیں, ان کے لائلسٹ ہیں. ان کی جو وہ اشارہ کرتے ہیں اس قسم کی یہ بیان دیتے ہیں. خان صاحب کی جو بیانیہ ہے وہ اگریشن ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہی ڈزنٹ کیئر امریکہ کیا سوچتا ہے یا سعودی عربیہ کیا سوچتا ہے یا کوئی اور سوچتا ہے. وہ کیا سوچتا ہے, وہ اپنی کنسٹیٹیوئنسی, اپنا ووٹر. خان صاحب کا ووٹر اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی امریکہ, اینٹی سعودی عربیہ. وہ بھیک مانگنے جاتے ہیں, ہم نہ جائیں. تو یہ وہ ووٹر ہے, اور یہ نوجوان ووٹر ہے. اس ووٹر نے دیکھا ہے کہ امریکہ, سعودی عربیہ یہ کس قسم کا رول انٹرنیشنل افیئرز میں یہ پلے کرتے رہے ہیں. سعودی عربیہ تو ابھی اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانے جا رہا تھا, اور یہ سارا ملک جو ہے یہ اسرائیل کے خلاف ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں خان صاحب جو کرتے ہیں یہ دلوں کی باتیں ہیں, آپ کی عوام کی اور ان کی سپورٹ بیس کی. وہ سارے سپورٹ کرتے ہیں ان باتوں کو. اس لیے جب مروت یہ بات کرتا ہے یا کوئی اور بات کرتا ہے تو اس کو خان صاحب کا جو ووٹر ہے, خان صاحب کا سپورٹر ہے, وہ اس کو کہتا ہے بائی کرتا ہے. اور یہ ہمارے جو دوسرے لیڈرز ہیں, ٹائی پہن کے, کالا کوٹ پہن کے, کوئی ادھر آتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے, یہ بیچارے سوچتے ہیں یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ان کی وہ فلسفہ نہیں ہے جو خان صاحب کا فلسفہ ہے. یہ مین اسٹریم میں رہنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے واپس پاور میں آؤ. خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی, اور ہی کوئی راستہ نکالیں گے ہم. ہاں, تو یہ سارا وہی سلسلہ ہے. یہ بالکل میورک نہیں ہے, یہ پاگل نہیں ہے. یہ ساری سوچی سمجھی ایک پوری پالیسی کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے خان صاحب کا خود اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ ان کے ماؤتھ پیس ہیں. بٹ کیا اس سے انویسٹمنٹ افیکٹ ہوگی؟ نہیں, انویسٹمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جو پیغام گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ یہ گیا کہ خان صاحب کی کوئی واپسی نہیں ہے. ہم ہی ہیں, جب ہم ہیں تو کیا غم ہے. اور سارے سگنلز یہی جا رہے ہیں, اور سب سے بڑا سگنل یہی ہے کہ IMF آ گئی ہے. امریکہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, IMF امریکن سپورٹ کے بغیر نہ آتی واپس. تو یہ جو سگنلز ہے اسٹاک مارکیٹ ان کو دیکھتی ہے, وہ مروت کی باتوں کو اور خان کی باتوں کو نہیں دیکھتی, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی تو مرے گئے تھے ہم. تو اب جو اس کے برعکس ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اکانومی پھر اپنی ایک ریل پٹی پہ وہ آنی شروع ہو گئی ہے, اور اب انفلیشن ریٹ بھی گر گیا فرام 40 to 25%, اور اب گروتھ کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. پہلے تھا کہ جی 0%, 1%, اب 2% پہ آ گئے ہم. تو یہ اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو دی فارن انویسٹر. وہ چاہے گا کہ جتنی اسٹیبلٹی ہو, وہ نہ جمہوریت کا سوچتا ہے, وہ نہ الیکشن کا وہ سوچتا ہے. وہ کہتا ہے ہمیں پالیسی دے, 5 سال کے لیے پالیسی نہ چینج ہو. پالیسی اس صورت میں نہیں چینج ہوگی جب تک حکومت نہیں چینج ہوگی. اسی ہائیبرڈ پلس کو چلائیں آپ, اور اگر سختی کرنی ہے تو کریں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اسٹیبل اکانومی چاہیے, اسٹیبل پالیسیز چاہیے, اینڈ وی وانٹ دی اکانومی ٹو گرو. تو اس لیے یہ جو سعودیز آئے ہیں یہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. ان کو ایشورنسز دیے گئے ہیں. اب آپ خود ہی سمجھ لیں کس نے ایشورنسز دیے ہیں کہ جب ہم ہیں تو کوئی غم نہیں ہے, اور ہم کہیں نہیں جا رہے, اور خان کہیں نہیں آ رہا, کہیں نہیں آ رہا, واپس نہیں آ رہا.